اب یہ وہ صدیق ہو چھوٹے تھے، کچھ بڑے ہوئے تھے، بچپن سے ان کا مزاج یہ تھا کہ بت پرستی نہ کی جائے. حالانکہ وہ اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، حضرت نبوت نہیں ملی تھی، لیکن چھوٹپنے سے اللہ تعالیٰ نے نسبت ایسی بنائی تھی کہ وہ بت پرستی سے ناراض تھے، اسے دور رہا کرتے تھے. بچپن سے وہ شراب نوشی سے، جوا کھیلنے سے، وہ تمام کام جو برے ہوتے ہیں دور رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد نے جب کچھ بڑے ہوئے انہیں خود کھانا میں لے گئے، کہا اے میرے بیٹے، یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے الہ ہیں، یہ تمہارے بھگوان ہیں، ان کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، ان کے سامنے سر ٹیکو، جو کچھ مانگنا اس سے مانگو. اب اس کا اپنا بیان ہے کہ میرے باپ مجھے چھوڑ کر کے چلے گئے، کہہ دیا کہ تمہارے بھگوان ہیں، تمہارے ایشور ہیں، تمہارے معبود، تمہارے الہ ہیں. ان کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ جانچ لیتے ہیں کہ کیا یہ میرا واقعی بھگوان ہے، کیا واقعی میرا معبود ہے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اے لات، اے حبل، اے منات، جس کی مٹی یہاں کھڑی ہے، جس کو لوگ معبود مانتے ہیں، جس کو الہ مانتے ہیں، کہا اے لات، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. اے حبل، اے منات، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا خالق ہے، میرا معبود ہے، بتاؤ تو صحیح، اے میرے لات، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ. کوئی جواب نہیں ملتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا ہے. پھر اب وہ کہتے ہیں اے لات، اے حبل، اے سوا، اے یغوث، اے یعوق، کیسے بھوکے بھوکے. کہا اے میرے ایشور، اے میرے بھگوان، اے میرے الہ، مجھے کپڑا پہنا دو، میرا کپڑا بہت پرانا ہو گیا ہے، کپڑا بہت سیدھا ہو گیا ہے، پھٹ رہا ہے، کوئی کپڑا لا کر دو. کوئی جواب نہ ملا. اب اس نے کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، حالانکہ بڑا نہیں تھا، بہت ہوش مند نہیں تھا، لیکن دماغ کہہ رہا تھا جو میرا معبود ہوگا، معبود وہی ہوگا جو میری حالت پوری کرے، معبود وہی ہوگا جو مجھے کھانا کھلائے، پانی پلائے. سے مجھے میں نے دیکھا، میں نے اس سے مانگا تھا کھانا نہیں دیا، میں نے اسے کپڑا نہیں دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے پتھر اٹھایا تو اس کو ایک سرکت دے مارا، اب وہ گھام سے گر پڑا. اور اس طرح سے کہتے ہیں مجھے بت پرستی سے نفرت ہو گئی. ابھی اب صدیق بڑے نہیں ہوئے، چھوٹپنے کی باتیں میں کر رہا ہوں، چھوٹے ہیں یہ. اب اسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، بچپن سے اسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. حالانکہ آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، شاید نبوت ملی ہے، لیکن اب اسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر کچھ خوشحالیاں منتقل ہو رہی تھی. یا اسلم بھی صدیق سے سچ بولا کرتے تھے، جب ساتھ رہتے تھے ان کے اندر بھی خوبی بڑا جو خود جو ہاتھ چاہتے منتقل ہو رہی تھی. آپ امین تھے، ساتھ رہتے تھے، اس لیے اس کے اندر بھی امانت کی خوبی آہستہ آہستہ منتقل ہو رہی تھی. چنانچہ وہ برائی سے دور ہوتے جا رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو نبی بنایا، 40 سال کی مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غار حرا کے اندر آپ کے پاس جبریل امین کو بھیجا اور آپ پر پہلی آیت نازل ہوئی، غیر نبی بنائے گئے. جب اپنے غار سے باہر نکلتے ہیں، گھر آتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. سب سے پہلے بیوی سے بتاتے ہیں، خدیجہ نے آپ کا حال سنا، کہتے ہیں کہ میرے شوہر آپ پر کوئی جنات نہیں، آسود نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں. اور پھر آپ اپنے دوست جگری دوست ابو صدیق کہتے ہیں، ابو صدیق کا ایسا معاملہ ہے، غار کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس آسمان سے فرشتہ آیا، اس نے مجھے یہ آیت سنائی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، میں نہیں بنا دیا گیا ہوں. کہا اے میرے رسول، اے محمد، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ بھی آج بھی کبھی آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، میں آپ کی بات تصدیق کرتا ہوں، واقعی اللہ کے رسول ہیں، آپ بغیر کوئی چون چرا کے رسولوں کو ایمان لے آتے ہیں. سب کا ایمان لے آتے ہیں، سب سے پہلے مرد ایمان والے وہ صدیق ہیں. اور پھر یہاں سے اب